معبد کا یہ راستہ فرعون نے بنوایا تھا اور اس میں اس نے اپنے پسندیدہ خدا یعنی امون را کے ایک تو سٹیچو بنوائے اور پھر ان کے سامنے ہر سٹیچو کے سامنے فرعون کا سٹیچو بھی موجود ہے. یعنی اس طرح سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون بھی اسی خدا پہ ایمان رکھتا تھا، وہ شروع سے خدا ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ان خداؤں کے سامنے اپنے سٹیچو کو کھڑا کر کے بتاتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے اس خدا کا ہاتھ ہے. جیسے آج بھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ فلانے دی کنڈ تے فلانے دا ہاتھ تھے، تو وہ چیز یہ شو کرتا تھا لوگوں کو، اور اسی لیے اس نے امون را خدا کے سٹیچو بنائے اور اس کے سامنے اس کی اپنے سٹیچو بھی موجود ہیں. لیکن یہ اتنے کلیئر نہیں ہے جتنا کہ آگے چل کے آپ اس کا سٹیچو دیکھنے والے ہیں. کرنک میں داخل ہونے کی ٹکٹ 200 ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو میرے خریدے گئے ٹریول پیکج کے اندر ہی شامل تھی. آلریڈی میرے ٹور گائیڈ نے اس کو پرچیز کیا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے یہ ٹکٹ یہاں دکھائی. معبد میں داخل ہوتے ہی ٹور گائیڈ نے بڑی عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عام ایجپشن لوگ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، ان کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. نہ آگے کے منظر ان کے سامنے، نہ آگے کی جو اہم چیزیں انہوں نے بنائی تھی اپنے خدائی دعوے کے مطابق وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو مطلب یہ آج کے دور میں بھی موجود ہے کہ امیروں کا مذہب اور امیروں کی پہنچ کہیں اور تک اور غریبوں کی صرف باہر تک. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی ایک ہی صف میں ارب پتی آدمی بھی کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ 500-600 درہم یا ریال پہ کام کرنے والا بندہ بھی ہوگا. اور یہ صرف کسی عرب ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی جگہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں. اسلام نے یہ امیری اور غریبی کے فرق کو آ کے مٹا دیا، کیونکہ یہ مذہب امیری غریبی کے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے یکسانیت قائم کرنے آیا ہے. اس معبد کی وجہ شہرت ایک تو اس کا بہت بڑے ہونا ہے اور دوسرا یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پلرز کا ہونا ہے. ان پلرز کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں آپ آگے دیکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک یہ نظارہ دیکھیے کہ یہ پلرز بنے کیسے. تو یہ انکمپلیٹ ہے، ایک مکمل بنا نہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑا گیا ہے اور بعد میں ان پتھروں کو تراش کے شکل دی جاتی ہے. لیکن ایک معمہ ابھی بھی ہے کہ آخر وہ اتنا اونچائی تک جایا کیسے کرتے، اور اس کے اوپر ان تمام کالمز کے اوپر انہوں نے جو بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ آخر وہاں تک کیسے پہنچے. تو یہ آگے چل کے جہاں زیادہ کالمز ہیں وہاں پہ آپ کو بتائیں گے. اور یہاں بھی نیچے امون را خدا کے مجسمے اور اس کے آگے فرعون کے مجسمے بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں. اپنی حیرت میں مزید اضافہ کرتے چلیے کہ یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں ان کو اس مندر کے گیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کچی مٹی سے بنے ہیں اور پھر بھی اتنے سالوں کے باوجود یہاں پہ موجود ہیں. اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ڈھلوان سی سپورٹ بنائی جاتی، اس پہ کھڑے ہو کے ان کی تعمیر ہوتی. اس ایک دیوار کو بنانے میں انہیں 10 سال لگے، اور ان جو 2 دیواریں ہیں یعنی گیٹ یہاں جہاں ہم انٹر ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے انہیں 20 سال لگے. اور جتنے بھی دروازے کرنک ٹیمپل کے بنے تو صرف دروازے بنانے میں یعنی یہ دیواریں بنانے میں ان کو 200 سال لگے ہیں. Who for the king Ramses the Great left like forward me is every musician because they're taking the same side of art and one for him as a god. اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہ فرعون کے 2 بڑے بڑے مجسمے رکھے ہوئے ہیں. یہ انٹرنس کی دونوں جانب ہیں. یہ 2 اس لیے ہیں کیونکہ ایک مجسمے کا مقصد ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور دوسرے مجسمے سے اس کو خدا ثابت کرنا مقصود ہے. ایک مجسمے کے نیچے ٹانگ کے قریب ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی تھی. کرنک ٹیمپل کے اس حصے میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر جگہ فرعون کی مورتیاں اور اس کا نام ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا. فرعون کے مجسمے کے پیچھے ہی وہ ہال ہے جو اس مندر کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ ہے. اس ہال کے اندر دونوں اطراف میں سینکڑوں
बड़े बड़े पिलर्स हैं और हर एक पिलर की ऊंचाई 20 मीटर के करीब है। आप ये पिलर देखिए, क्या ही शानदार किस्म का इनकी एक लुक है, बड़ी इम्प्रेसिव। और हजारों साल पहले जब लोग अपना एक घर बनाने के भी काबिल नहीं थे, इन चीज़ों को बना दिया और पूरा एक ज़ाब्ते के साथ। अगर आप फिज़िक्स के इसमें रूल्स देखें, इनकी डायरेक्शंस देखें, हर एक चीज़ नपे तुले अंदाज में यहाँ पे मौजूद है। और इनको बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ दो बातें पाई जाती हैं। एक तो ये है कि किसी मशीन के ज़रिए इन पिलर्स को यहाँ पे उठाया गया, और दूसरी अहम बात ये बताई जाती है कि इस जगह को मुकम्मल रेत के साथ भरा गया। यानी पहले थोड़ा सा वो पिलर बना लेते, फिर रेत से भरते, रेत के ऊपर खड़े होके फिर और पिलर बनाते, और यूं ऊपर तक वो गए, पिलर्स बना लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेत निकाल ली। और यही चीज़ जो है ज़्यादा पॉपुलर है। और अब आपको इस वीडियो का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा उसकी जानिब लेके जाते हैं कि जैसा हमने लिखा कि फ़िरौन एक डरपोक बादशाह था। खुदाई का दावेदार होने के बावजूद उसकी हरकतें ऐसी थीं जो कोई सेंसिबल बंदा नहीं कर सकता। Who wrote his name? He, Ramses the Great. He wrote his name about 1 million times in all the whole of columns. Different sizes above the capitals, between the capitals, around the column, small, big,